یہ ٹرین ایک ایسی سفر پر روانہ ہے جس کی نہ تو کوئی منزل ہے اور نہ ہی کوئی اسٹیشن۔ اگر آپ اس ٹرین میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کبھی نہ رکنے والی ٹرین کا رکنے کا انتظار یا پھر کچھ اور؟ یہ ٹرین اپنی منزل تک پہنچ پائے گی یا اس ٹرین کے سفر کا اختتام کبھی ہوگا؟ جانتے ہیں اس حیران کر دینے والی ٹرین کی کہانی اس ویڈیو میں۔ 14 جولائی 1911 میں اٹلی کی ایک ریلوے کمپنی نے زینیٹی کے نام سے ایک نئی ٹرین بنا دی۔ اس دور کی یہ ایک خوبصورت ٹرین تھی۔ اس میں مسافروں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی تھا۔ ان سہولیات کا مطلب مسافروں کو اپنی ٹرین کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ 106 مسافروں کے ساتھ اس میں 6 کریو بھی شامل تھے۔ یہ ٹرین اپنی سفر پر روانہ ہوتی ہے، ایک اسٹیشن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ ٹرین اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اس سفر کے دوران اس ٹرین کے راستے پر ایک آدھا کلومیٹر لمبی سرنگ سے گزرنا تھا۔ جب یہ ٹرین سرنگ کے اندر داخل ہوئی، وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے بھی اس ٹرین کو سرنگ کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ یہ ٹرین سرنگ کے اندر تو داخل ہوئی لیکن کبھی باہر نہیں آئی۔ اسٹیشن پر موجود لوگ اس ٹرین کا زیادہ وقت سے انتظار کرتے رہے لیکن یہ ٹرین سرنگ سے باہر نہیں نکلی۔ انتظار کے بعد جب یہ خبر زینیٹی کی انتظامیہ تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ انہیں لگا کہ ٹرین سرنگ کے اندر انجن کی خرابی کی وجہ سے رک گئی ہوگی۔ اٹلی پولیس اور ریلوے کی انتظامیہ نے سرنگ کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ سرنگ میں داخل ہونے کے بعد وہ لوگ سرنگ کی دوسری سائڈ پر بھی نکل گئی لیکن وہاں ٹرین کا اور اس میں موجود مسافروں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر ٹرین سرنگ میں داخل ہونے کے بعد کہا گیا۔ کچھ دیر میں 2 آدمی انتظامیہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم وہی ٹرین کے مسافر ہیں۔ ان دونوں مسافروں کے مطابق جب ٹرین سرنگ کے پاس پہنچی تو ایک حیران کن سفید بادل کے دھوئے نے ٹرین کو گھیر لیا۔ انہیں ٹرین اب نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی ٹرین میں موجود لوگ۔ آہستہ آہستہ ٹرین کی رفتار کم ہو رہی تھی۔ یہ دونوں گھبرا گئی اور ٹرین سے چلان لگا دی اور اس کے بعد انہیں کچھ یاد نہیں۔ ان دونوں آدمیوں کی جانچ ماہرین نفسیات سے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دونوں آدمی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے۔ کچھ وقت کے بعد اس سرنگ کو بند کر دیا گیا۔ لوگوں نے تقریباً اس حادثے کو بلا دیا تھا اور سب کچھ پہلے جیسے نارمل ہو گیا لیکن 15 سال بعد 1926 میں اس ٹرین میں ایک مسافر کے رشتہ داروں کو ایک محفوظ شدہ تعویذات میں سے حیران کر دینے والی رپورٹ ملی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سن 1840 میں میکسیکو کے مینٹل ہاسپٹل میں ایک ساتھ 104 لوگوں کو داخل کروایا گیا تھا اور ان سبھی لوگوں کا کہنا تھا وہ اٹلی سے آئے ہیں اور وہ ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں۔ ان لوگوں کا بیان اور زینیٹی ٹرین جو 1911 میں غائب ہو چکی تھی، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ملتی تھی لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ 1911 میں غائب ہوئی زینیٹی ٹرین کے مسافر 1840 میں مینٹل ہاسپٹل میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اور سب سے حیران کر دینے والی بات کہ یہ لوگ ٹرین کے ذریعے میکسیکو پہنچ گئے تھے۔ اٹلی سے میکسیکو کا سفر 1234 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ان دونوں کے درمیان کئی گہری سمندر بھی موجود ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک ٹرین ان مسافروں کو لے کر اتنا لمبا سفر طے کر سکے؟ ان تمام مسافروں کی تفتیش کے دوران ان مسافروں کی بحری لسٹ نکالی گئی جو اٹلی سے مسافروں کو لے کر پہنچی تھی، مگر اس لسٹ میں ان مسافروں کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ آخر اس پاگل خانے میں ایک ہی ملک کے اور ایک زبان بولنے والی لوگ کہاں سے آئے تھے؟ ان مسافروں میں ایک کے ساتھ سیکرٹ باکس بھی ملا جس پر کمپنی کے ساتھ 1907 لکھا تھا۔ آخر وہ ٹرین اس سرنگ سے کہاں غائب ہو گئی یہ اب تک کسی کو معلوم نہیں ہوا، لیکن یہ ٹرین رشیا، رومانیہ، اٹلی اور کئی دوسروں جگہوں پر دیکھا گیا تھا۔ کئی ریسرچرز آئے لیکن ٹرین سے جڑی کوئی بھی نشان معلوم نہ کر سکا۔ اس ٹرین کا یہ مسئلہ کبھی حل ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ آپ اس ٹرین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔